اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کو اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے، مسلمانوں میں مکمل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ اچھے اخلاق ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاق حسنہ عبادات کے قائم مقام ہیں۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے روزہ اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب اور آخرت میں مجلس میں مجھ سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز حسن خلق کا پلہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ قیامت والے دن حسن اخلاق والا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ خوش خلقی افضل ترین عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، انسان کو جو چیزیں عنایت کی گئی ہیں ان میں سے افضل ترین کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی۔ ایک شخص نے سوال کیا، دین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، خوش خلقی۔ اور ایک اور شخص نے پوچھا، اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق۔ ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اچھا اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین عطیہ ہے۔ حسن خلق جنت کی ٹکٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اور حسن اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرمائے۔